السلام علیکم پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جب کوئی انسان گناہوں کے بعد شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اللہ اس انسان کو کیا جواب دیتا ہے؟ ایک انسان جو گناہوں میں ڈوبا ہو، دل پر برائیوں کی سیاہ پرت چڑھ چکی ہو، مگر صرف ایک مختصر سا جملہ استغفر اللہ اس کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ وہ شخص جو اللہ سے دور ہو چکا ہو، جس کا نام نیک لوگوں میں لکھا جانا بند ہو گیا ہو، جس کے اعمال نامے میں نافرمانیوں کا انبار لگا ہو، اگر دل سے ایک بار استغفر اللہ کہہ دے تو زمین اور آسمان کی طاقتیں اس کے حق میں بدل سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر استغفار ایسا اثر رکھتا ہے؟ کیا زبان سے بولے جانے والے یہ الفاظ واقعی اللہ کے یہاں قبول ہو رہے ہیں، یا پھر وہ ہوا میں اڑ کر کہیں گم ہو رہے ہیں؟ اگر اللہ کسی بندے کا استغفار قبول فرما لے تو اس کی زندگی میں کچھ نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہے، ایسی نشانیاں جو صاف بتا دیتی ہے اب وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ چکا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، استغفار میں ایسی کیا طاقت ہے جو کسی انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل سکتی ہے؟ دراصل استغفار محض الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی چابی ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے، جو مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے، جو بگڑے نصیب کو سنوار دیتی ہے۔ اگر یہ صحیح نیت اور دل سے کیا جائے تو یہی عمل فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے اور گناہ گاروں کو ولی بنا دیتا ہے۔ لیکن آپ کیسے جانیں کہ آپ کا استغفار قبول ہو رہا ہے یا نہیں؟ اگر اللہ کسی کے استغفار کو قبول کر لے تو اس کی زندگی میں 5 بڑی تبدیلیاں آتی ہیں، ایسی نشانیاں جو صاف بتا دیتی ہے کہ وہ شخص اللہ کی رحمت میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ وہی نشانیاں ہیں جو انبیاء اور اولیاء کی زندگی میں بھی نظر آتی تھی، جن کی وجہ سے اللہ نے کئی گناہ گاروں کو معاف کر کے اپنی قربت عطا کی۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کا استغفار قبول ہو چکا ہے تو آپ کی راتیں بدل جائے گی، آپ کی دعائیں آسمان تک پہنچنے لگے گی اور زمین آسمان کی برکتیں آپ پر برسنے لگے گی۔ تو آئیے سمجھتے ہیں وہ 5 نشانیاں۔ پہلی نشانی، دل کا بوجھ ہلکا ہو جانا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ دل پر ایک عجیب سا بوجھ ہے، بے چینی، گھبراہٹ، اندر سے ایک کھچاؤ، جیسے کچھ اندر ہی اندر کھا رہا ہو؟ یہ سب گناہوں کا بوجھ ہوتا ہے جو ہماری روح پر چھا جاتا ہے۔ لیکن جب کوئی انسان سچے دل سے استغفر اللہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، ایک ناقابل بیان سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے، جیسے کسی نے دل سے بوجھ اتار دیا ہو۔ حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ اور استغفار کرے تو یہ دھبا مٹ جاتا ہے، اور اگر نہ کرے تو دھبے بڑھتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کسی کا استغفار قبول کرتا ہے تو سب سے پہلے اس دل کو صاف کر دیتا ہے، اس پر سکون نازل کرتا ہے اور انسان کو اپنے اندر ایک روشنی اور تازگی محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ دوبارہ پیدا ہو گیا ہو۔ اگر آپ نے بھی کبھی استغفار کیا ہو اور اس کے بعد دل میں سکون، ہلکا پن، روشنی سی محسوس کی ہو تو سمجھ لے یہ پہلا اشارہ ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر اب بھی دل بھاری ہے، بے چینی ہے
تو شاید ابھی توبہ میں اخلاص کی کمی ہے۔ دل سے خود کو ٹٹولیے، کیا یہ سچی توبہ تھی؟ دوسری نشانی رزق میں برکت اور آسانی۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ محنت بہت ہو رہی ہے مگر برکت نظر نہیں آ رہی؟ رزق تنگ ہوتا جا رہا ہے، کام میں رکاوٹیں آ رہی ہے، تو جان لیجئے یہ گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ اگائے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ یعنی استغفار صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ رزق کے بند دروازے بھی کھولتا ہے۔ جب کسی کا استغفار قبول ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت اترنے لگتی ہے۔ پہلے تو رزق تنگ تھا، وہ آسان ہونے لگتا ہے، محنت کے نتیجے نظر آنے لگتے ہیں، کاروبار سنبھلنے لگتا ہے، نوکری میں راستے کھلنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسے راستوں سے رزق آتا ہے جہاں سے انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اگر آپ کے استغفار کے بعد آپ کی مالی پریشانیاں کم ہو رہی ہے، رزق میں آسانی آ رہی ہے، تو سمجھ لیجئے یہ بھی ایک مضبوط نشانی ہے کہ آپ کا استغفار اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو شاید ابھی اور اخلاص کی ضرورت ہے، مزید دل کی گہرائیوں سے توبہ کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ بس اس کو پانے کے لیے صحیح طریقے سے اللہ کے در پر جھکنا ضروری ہے۔ استغفار قبول ہونے کی تیسری نشانی یہ ہے برے کاموں سے نفرت اور نیک کاموں کی طرف رجحان۔ اگر کوئی شخص استغفار کرتا ہے مگر پھر بھی اس کا دل گناہوں کی طرف مائل رہتا ہے تو سمجھ لے اس کا استغفار ابھی مکمل اثر نہیں دے رہا۔ لیکن جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی یہ آتی ہے کہ اس کا دل برائیوں سے خود بخود منہ پھیرنے لگتا ہے اور نیکیوں کی طرف جھکاؤ بڑھنے لگتا ہے۔ وہ جو پہلے گناہوں کو معمولی سمجھتا تھا اب اسے وہی گناہ ایک خوفناک چیز لگنے لگتا ہے۔ جو پہلے نماز میں سستی کرتا تھا اب نماز اس کے دل کی راحت بن جاتی ہے۔ جو پہلے فضول باتوں میں وقت ضائع کرتا تھا اب قرآن اور ذکر کی محفل اسے سب سے بڑی نعمت لگنے لگتی ہے۔ یہ اس لیے ہوتا ہے جب استغفار قبول ہو جاتا ہے تو اللہ دل کو پاک کر دیتا ہے، اس کی اصلاح فرما دیتا ہے اور اسے تقویٰ کی روشنی سے نواز دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اور اللہ اسے معاف کر دیتا ہے تو اسے صرف معافی ہی نہیں ملتی بلکہ اللہ اسے نیک بننے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ آپ کا دل گناہ سے نفرت کرنے لگا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنے لگا ہے اور آپ کی طبیعت خود بخود نورانی محسوس ہونے لگی ہے تو یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر استغفار کے بعد بھی وہی پرانی عادتیں قائم ہیں، گناہ آپ کے دل کو لبھا رہے ہیں اور نیکیوں میں سستی محسوس ہو رہی ہے تو شاید استغفار میں اور زیادہ اخلاص اور کوشش کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کو معاف کرتا ہے تو وہ اس کی زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ استغفار قبول ہونے کی چوتھی نشانی دعا کی قبولیت اور اللہ کی قربت کا احساس۔ کبھی ایسا ہوا ہے آپ نے کوئی دعا مانگی اور بار بار رد ہوتی رہی، آپ نے راتوں کو جاگ کر التجائیں کی مگر آسمان سے کوئی جواب نہ ملا،
بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں کسی رکاوٹ میں پھنس گئی ہے، جیسے آسمان کے دروازے بند کر دیے گئے ہوں۔ لیکن جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں فوراً یا تیزی سے قبول ہونے لگتی ہے۔ پہلے جو دعا مہینوں سالوں میں نامکمل لگ رہی تھی وہ اچانک پوری ہونے لگتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب اللہ قریب آ چکا ہے، جیسے ہر دعا سیدھی سنی جا رہی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ دعاؤں میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور استغفار وہ طاقتور عمل ہے جو ان رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی جب ہم استغفار کرتے ہیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہماری دعاؤں کو رد کرنے والی تمام دیواریں گر جاتی ہیں اور اللہ ہماری التجا کو قبول کرنے لگتا ہے۔ استغفار دراصل وہ راستہ صاف کر دیتا ہے جس پر چل کر ہماری دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی دعائیں اب تیزی سے قبول ہو رہی ہے، آپ کی التجائیں زیادہ اثردار ہو چکی ہے اور اللہ کی قربت کا احساس دل میں بڑھ گیا ہے، تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لیکن اگر اب بھی دعائیں بے اثر لگ رہی ہے تو شاید ابھی استغفار کو اور زیادہ اخلاص اور سچائی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ استغفار قبول ہونے کی پانچویں نشانی مشکلات اور پریشانیوں کا ختم ہو جانا۔ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ زندگی کو ہر طرف رکاوٹ، مشکلات نے گھیر رکھا ہے؟ ہر کام میں رکاوٹ، ہر منصوبے میں ناکامی، ہر راستے میں پریشانیاں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ قسمت ہمارے خلاف ہو گئی ہے، جیسے ہر دروازہ بند ہو چکا ہے۔ لیکن جب کوئی شخص خلوص دل سے استغفار کرتا ہے اور اللہ اس کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کی مشکلات دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی ہے۔ پہلے جو رکاوٹیں راستہ روک رہی تھی وہ خود بخود ہٹنے لگتی ہے۔ پہلے جو حالات پریشان کر رہے تھے وہ آسان ہونے لگتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی مصیبتیں لاتے ہیں، اور استغفار ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہے۔ یعنی جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس پر آنے والی مصیبتوں کو روک دیتا ہے۔ جو مشکلات پہلے سے آ چکی ہے انہیں بھی آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ دل سے استغفار کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون، آسانی اور کامیابیاں خود بخود آ جاتی ہے۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ پہلے جو مشکلات آپ کو گھیرے ہوئے تھی وہ کم ہو گئی ہے، آپ کے کام آسان ہونے لگے ہیں اور پریشانیاں ختم ہو رہی ہے، تو یہ واضح نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر اب بھی زندگی میں وہی پریشانیاں برقرار ہے تو شاید ابھی توبہ میں مزید اخلاص، مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو وہ نہ صرف آخرت کو سنوارتا ہے بلکہ دنیا کی مشکلات کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اسے ایک نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا جس کے بعد واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا؟ دل شرمندگی سے بھر گیا ہو، روح بے چین ہو اور لگے کہ اب اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، لیکن جان لیجئے
اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب کوئی گناہ انسان سے ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے، تو اللہ اسے دھتکارتا نہیں بلکہ رحمت کے دروازے اور وسیع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ زمین اور آسمان کی ساری خلائیں بھر دو، لیکن اللہ سے معافی مانگو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی بھی گناہ چاہے وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جب بندہ گناہ کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل میں شرمندگی ہوتی ہے اور زبان پر استغفار ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے، میرے بندے، تو نے آخرکار مجھے پہچان لیا اور میرے در پر واپس آ گیا، اور مجھے یہی تو پسند ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی توبہ اتنی محبوب ہے کہ وہ خود فخر کے ساتھ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے پاس پلٹ آیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی مجرم معافی مانگنے آئے تو اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جائے، یا سزا میں کمی ہو تو اسے ماضی کا داغ باقی رہے۔ نہیں، اللہ تو وہ بادشاہ ہے جو معافی مانگنے والوں کو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یعنی جب بندہ رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ صرف یہ نہیں کہتا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ یہ کہتا ہے، جا میں نے تیرے گناہ بھی مٹا دیے اور جو گناہ کیے تھے انہیں نیکیوں میں بدل دیا۔ وہ اللہ کی محبت کا کمال ہے کہ وہ صرف بخشتا نہیں بلکہ عزت بھی عطا کرتا ہے، پاکی بھی عطا کرتا ہے، اور بندے کو پہلے سے زیادہ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ وہ جو گناہ کر کے اللہ سے دور ہو چکا تھا، جب وہ روتے ہوئے اللہ کے در پر آتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے اور قریب کر لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو دوبارہ بھی گناہ کر لے اور پھر بھی سچے دل سے میری طرف پلٹ آئے تو میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ انسان مایوس ہو سکتا ہے، لوگ اسے طعنہ دے، اس کے ماضی عتیت کو یاد رکھ سکتے ہیں، مگر اللہ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ شیطان کہتا ہے کہ انسان گناہوں کے بعد مایوس ہو جائے، سوچے کہ اب اس کا کوئی راستہ نہیں بچا، مگر اللہ قرآن میں کہتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ جب بندہ شرمندگی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، دل میں خوف ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور زبان پر استغفار ہوتا ہے، تو اللہ اس کے آنسوؤں کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ کیسے مجھے یاد کر رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اپنے اس بندے کی توبہ سب سے زیادہ پسند آتی ہے جتنی خوشی اس مسافر کی ہوتی ہے جس کی اونٹنی کھو گئی ہو اور وہ اچانک اسے مل جائے۔ یعنی اللہ انتظار میں ہوتا ہے اس کا بندہ واپس آئے، اور جب وہ لوٹ آتا ہے تو اللہ اسے اتنے پیار سے معاف کرتا ہے جیسے کوئی اپنی کھوئی ہوئی زندگی پھر سے پالے۔ تو اگر کبھی آپ نے کوئی گناہ ہوا ہے
اور آپ کا دل شرمندہ ہے، آنکھیں نم ہیں اور آپ اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، تو جان لیجئے اللہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، میں تجھے کبھی مایوس نہیں کروں گا، بس ایک بار سچے دل سے میری طرف پلٹ آ، میں تجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لوں گا۔ اللہ سے معافی مانگنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے، بلکہ وہ اللہ کی محبت سے لپٹ جاتے ہیں اور وہی اللہ کے سب سے خاص، سب سے محبوب بن جاتے ہیں۔ اے اللہ، ہر اس شخص کو سکون عطا فرما جو اپنے حالات کسی کو بتانے سے قاصر ہے۔ اے میرے پروردگار، تو ہر روح کے اندر کی آہٹوں کو جانتا ہے، ہر بے سکون دل کو سکون عطا کر دے، اپنی خاص رحمتوں سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ اس خوبصورت پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے، ویڈیو کو لائک کرے، اجیر وائس چینل کو سبسکرائب کرے اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولے۔ جزاک اللہ خیر۔